نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الحمدللہ عز وجل شکر الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ پاک نے ایک بار پھر ہم سب کو یہ ماہ صیام دیکھنا نصیب فرمایا۔ الحمدللہ ایک بار پھر پارس نیوز حیدرآباد اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے پیش کر رہا ہے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن مرحبا رمضان، اور اس ٹرانسمیشن کو انشاءاللہ عز و جل آپ ملاحظہ فرمائیں گے پورے مہینے افطار ٹرانسمیشن کے طور پر، اور آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شاہد مقبول اختر القادری اس ٹرانسمیشن کا حصہ رہے گا۔ ہمیں یقین ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال آپ کو زیادہ فیض و برکات اس ماہ مبارک میں اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک تمام ہمارے سننے والے، دیکھنے والے ناظرین اکرام اور سامعین اکرام کے نصیبوں کو بلند فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ منسوب ہے مرحبا رمضان کے حوالے سے، پارس نیوز نے اپنی روایتوں کو برقرار رکھتے ہوئے ایک بار پھر آپ کے لیے اس خصوصی ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا ہے۔ آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن پارس نیوز حیدرآباد کے زیر اہتمام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس ٹرانسمیشن میں آپ اور ہم پورے مہینے علماء اکرام کی زیارت سے مشرف ہوں گے، اور وہ تمام سوالات جو ہمارے ذہنوں میں گردش کرتے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے، انشاءاللہ عز و جل وہ سوالات علماء اکرام سے دریافت کیے جائیں گے اور ان کے احسن جواب آپ تک پہنچائے جائیں گے، تاکہ احسن طریقے سے آپ اس ماہ مبارک کے فیض و برکات سے مستفیض ہو سکیں۔ آج ہمارے درمیان شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے وادی میران کے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا حافظ قاری اصغر حسین حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، تو آئیے علامہ صاحب کی جانب بڑھیں گے اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن میں کیا گفتگو فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے اور ہمارے ناظرین اکرام کے لیے اپنا خصوصی وقت ہمیں عطا فرمایا۔ علامہ صاحب، آج کی یہ ٹرانسمیشن اور پہلے روزے کی ٹرانسمیشن میں ہم اور آپ موجود ہیں، اور ہمارے ناظرین اس وقت پوری دنیا میں آپ کو الحمدللہ لائیو سماعت کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ گفتگو کرنے سے قبل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد باری تعالیٰ کے منتخب اشعار پیش کیے جائیں، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 2 اشعار نعت کے پیش کر کے پھر ہم اپنی گفتگو
کا آغاز کریں گے تاکہ ہمارے سامعین پھر مستقل طور پر آپ کے جو آپ سے سوالات کیے جائیں ان کے جوابات سن کر اپنے جو روزہ رکھنے کی فضیلتیں ہیں اور اس کے جو معاملات ہیں اس سے جو ہے وہ بہرامند ہوں اور اس سے فیض و برکات حاصل کر سکیں۔ تو آئیے ناظرین اکرام، حمد باری تعالیٰ کے منتخب اشعار اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار حضور کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گے۔ سماعت کرتے ہیں۔ تیری تیری شان اما نوالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان اما نوالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیرے نام پر میرا دل فدا میری جان فدا میری روح کی ہے یہی غذا تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا ہو تیری رضا میری آرزو ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ کبھی شان میرے مولا کبھی شان لطف و عطا میں تو کبھی شاخ گل کی ادا میں تو کبھی بلبلوں کی نوا میں تو کبھی ٹوٹے دل کی دعا میں تو کبھی ٹوٹے دل کی دعا میں تو ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے حمد باری تعالی سماعت کی۔ دوران ٹرانسمیشن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں جا کر جو سوالات آپ کرنا چاہیں علماء کرام سے وہ کیجئے تاکہ وہ سوالات
آپ کے اس ٹرانسمیشن کے ذریعے کلیئر ہوں اور زیادہ سے زیادہ آپ بہتر طریقے سے رمضان المبارک کی بہاریں لوٹ لیں۔ تو آئیے چلتے ہیں علامہ صاحب قبلہ کی جانب، اور انشاءاللہ دوران گفتگو کسی بھی لمحے ہم بریک پر جائیں گے، اور بریک سے آنے کے بعد ایک نعت شامل کریں گے۔ آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہمارے درمیان موجود ہیں شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا حافظ قاری اصغر حسین حنفی صاحب۔ علامہ صاحب قبلہ، آپ سے سب سے پہلا سوال میں کرنا چاہوں گا، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے، رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے اس کا آغاز کیسے ہے، اور کہاں سے رمضان المبارک کی فضیلت کا آغاز کیا جائے کہ بھئی یہاں سے رمضان المبارک کی فضیلت کا آغاز ہو جاتا ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد بھائی، میں آپ کا بہت شکریہ، ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس ٹرانسمیشن کے اندر مدعو کیا اور کچھ لب کشائی کا موقع مجھے فراہم ہوا۔ میں پارس نیوز ٹی وی کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک خوبصورت ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں مقبول منظور فرمائے، اور پارس نیوز کے جتنے بھی معاونین ہیں، اس کو ٹیلی کاسٹ کرنے والے ہیں، اللہ سب کو قدم قدم پہ برکتیں عطا فرمائے۔ شاہد بھائی، اب چلتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ رمضان مبارک کی کیا ہی بات ہے، جیسے یہ مہینہ آتا ہے اللہ کی رحمتیں برکتیں چھما چھم برس رہی ہوں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی دعا کرتا ہے تو کسی کی دعا پر لوگ آمین کہتے ہیں، مگر جب روزدار ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں جس کے لیے دعائیں کرتی ہوں۔ یہ رمضان مبارک کی خصوصی چیزیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ پیارا مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ بے شک، یہ رمضان کا پیارا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے سامعین ذی وقار، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو نازل کرنے کے لیے بھی اللہ نے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تبھی تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، محبوب آپ اعلان کر دیجئے کہ روزہ میرے لیے ہے، جزا بھی میں ہی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ جس کی جزا اللہ خود دے، اس کا پھر کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جو ثواب پانے کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ گناہوں کی مغفرت۔ اب ایک نفیس بات آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں۔ بالکل۔ جب ہم خانہ کعبہ کی طرف جائیں، اس پہ پہلی نگاہ پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بالکل ایسے۔ لیکن گناہوں کی مغفرت کے لیے کعبے کے پاس جانا پڑتا ہے۔ لیکن رمضان جو ہے وہ خود آ کے نوازتا ہے، کعبہ بھی نواز رہا ہے، رمضان بھی نوازتا ہے۔ خوب بات۔ فرق یہ ہے کہ وہاں جانا پڑتا ہے، یہ خود بخود آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، ایک دور حاضر کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے رمضان المبارک کی اس ماہ مبارک کی فضیلت بیان کی اور بتایا کہ ماشاءاللہ رمضان المبارک وہ متبرک مہینہ ہے کہ بیت اللہ شریف جا کر جو پہلی نگاہ پڑے اور جو دعا مانگی جائے وہ قبولیت کی اتھینٹیکیشن ہوتی ہے کہ وہ بس قبول ہو جائے گی۔ اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آپ کے پاس خود آتا ہے اور تمام چیزوں کی اتھینٹیکیشن دیتا ہے کہ یہاں آپ کی دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں، یہاں مغفرت بھی مل رہی ہے اور یہاں رحمتیں بھی مل رہی ہیں ماشاءاللہ۔ تو بڑی خوبصورت بات، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ناظرین اکرام کو ان خوبصورت باتوں سے اور رمضان کی فضیلت سے آگاہی میسر آئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے جو اب میں سوال کرنے والا ہوں وہ دور حاضر کے حوالے سے۔ علامہ صاحب، دور حاضر میں جو اہتمام رمضان المبارک کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے معاشرے کا ماحول بن چکا ہے
ٹوٹل ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے نا اوور آل معاشرہ پوری دنیا میں، جہاں جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں، اور ہر دوسرا بندہ جو ہے، دوسرا شخص جو ہے وہ موبائل میں کوئی نہ کوئی قرآن بھی اگر پڑھ رہا ہے تو وہ موبائل میں دیکھ کر پڑھ رہا ہے، اور اسی طرح احادیث پڑھ رہا ہے تو وہ موبائل میں دیکھ، مطلب اتنا اٹیچ ہو چکے ہیں، ڈیجیٹلائز ہو چکے ہیں۔ تو اس معاشرے میں رمضان کی جو حقیقی روحانیت ہے، جو اس کا ادب ہے، جو اس کا احترام ہے، تو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ بنسبت آج سے 25 ایئرز پیچھے اگر ہم جاتے ہیں، 25 سال پہلے جاتے ہیں، تو رمضان المبارک کے مہینے کا جو اہتمام کیا جاتا تھا وہ کیسا ہوا کرتا تھا، اور دور حاضر میں آپ اس اہتمام کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے شاد بھائی، سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیں جی تو ہمیں آپ کے تمام سوالاتوں کے جواب بآسانی خوبی معلوم ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ نے تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم پر سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ ہم پر فرض نہیں ہوا، ہم سے پہلوں بھی فرض ہوا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اب فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے خود ہی بیان فرمایا، وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک بن جاؤ، نیک بن جاؤ، تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ بالکل۔ اب دیکھیے، اللہ کے قرب حاصل ہونے کے کچھ ذرائع ہوتے ہیں، جی بالکل، کچھ ذرائع ہوتے ہیں، اور انہی ذرائع سے انسان اللہ سے دور بھی ہو جاتا ہے، اللہ کے قریبی ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اپنے اعضاء جسمانی کو، جی اعضاء جسمانی کو غور کرتے ہیں، جس کا آپ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ہاتھ ہے، ان ہاتھوں کے ذریعے ہم اللہ کے قریب بھی ہو سکتے ہیں، اللہ سے دور بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ یہ ہمارے کان ہیں، ان سے ہم قرآن کی تلاوت بھی سن سکتے ہیں، اور ان سے ہم دیگر لوازمات جو ہے ہم بری چیزیں بھی سن سکتے ہیں۔ اسی طرح آنکھیں، ہم اس سے قرآن کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، روضہ رسول کی تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں، یا فلم ڈرامے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ یہ قدم ہے ہمارے، یہ قدم اٹھ کے مسجد کی طرف چلے جائیں یا باہر خرافات کی طرف چلے جائیں۔ تو اب یہی وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تقوی کا معنی یہ ہے تم چھوڑ دینا، ان چیزوں کو چھوڑ دینا جس کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اب آ جائیں آپ کی موبائل والی بات پر۔ زمانے قدیم میں کتابی شکل میں قرآن مجید پہلے بھی موجود تھا، اب بھی موجود ہے، لیکن موبائل جب سے آیا ہے تو قرآن کی جو ہیبت ہے وہ موبائل سے نظر نہیں آتی۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیے نا، اگر سبھی قرآن کو موبائل میں پڑھیں گے تو وہ جو قرآن ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے اسے کون کھولے گا؟ اسے کون کھولے گا؟ یہ بڑی اچھی بات کی ہے۔ ناظرین آپ ذرا غور کیجئے گا اس بات پر، جو میرا ایک سوال تھا، اور حافظ صاحب بالکل عین اس سوال پر آ چکے ہیں ماشاءاللہ، کہ جب قرآن پاک ہمارے گھروں میں موجود ہے تو ہم اس موبائل فون میں قرآن پاک کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات، یہ بڑی ایک فکر انگیز بات ہے، اور انشاءاللہ آپ حافظ صاحب یہ بات کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں۔ میں انٹرپ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی توجہ مکمل طور پر مرکوز کرنی ہے حافظ صاحب کی اب جو بات آگے جانے والی ہے اس پر، کہ ہم قرآن پاک کو چھوڑ کر موبائل قرآن پر کیوں سوئچ ہو گئے، جبکہ فزیکلی قرآن کو ٹچ کرنا بھی جو ہے فضیلت کا باعث ہے۔ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا اور اس کو چومنا، اس سے محبت کرنا، اس کا ادب کرنا، یہ تمام چیزیں جو فزیکل قرآن پاک آپ کے گھروں میں موجود ہے اس سے منسوب ہے، نہ کہ موبائل میں موجود قرآن پاک سے۔ تو حافظ صاحب کیا کہیے گا؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شاید بھائی کئی ہمارے ناظرین سننے والے ہماری غلط بات، اس بات کا غلط تاثر نہ لے لیں۔ جی میرا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو موبائل میں دیکھ کر پڑھنا شرعاً جائز، جی بالکل حرام نہیں کہہ رہا، بالکل ایسے جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو عظمت قرآن کی، قرآن کو ہاتھ میں لے کے پڑھنے کے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہاں، دوران سفر ہے، آپ ٹرین میں ہے، جہاز میں ہے، رکشے میں ہے، اپنی کار میں ہے، اور آپ سفر کر رہے ہیں، پھر تو آپ ظاہری باتیں موبائل میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب مسجد میں موجود ہے تو پھر اس کو قرآن کھول کے پڑھیں گے تو اس کی پھر کیا شان ہوگی، عظمت ہوگی۔ اب میں ایک آپ کو حدیث رسول سناتا ہوں جی قرآن کی عظمت میں، چونکہ رمضان میں قرآن کا تعلق بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہر نماز میں سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے، ہر نماز میں سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس کو لایا گیا، پوچھا بھائی تم یہ ہر نماز میں سورہ اخلاص ہی کیوں پڑھتے ہو؟
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے محبت بہت ہے، سبحان اس صورت سے مجھے محبت بہت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہی کہہ رہا ہے؟ بولے جی ہاں رسول اللہ مجھے اس سے محبت بہت ہے۔ فرمایا وہ قرآن کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ سبحان اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کثرت سے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ کثرت سے نوافل۔ اور میں اپنے سننے والے کو ناظرین کو یہی بتانا چاہوں گا اس میں کون سے اعمال کرنے چاہیے، جی بالکل یہ سب سے اہم بات آ رہی ہے۔ جی بالکل کون سے عمل؟ دیکھیے نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نماز تہجد کا بھی اہتمام کریں۔ سبحان اللہ سحری آ رہی ہے، آپ رمضان میں سوئیں رات کے اندر اور اٹھ جائیں، اس لیے کہ رمضان میں سونا بھی عبادت، عبادت ہے بے شک رمضان میں سونا بھی عبادت، اور جتنا کچھ کھائیں پیئیں اس کا کوئی حساب نہیں ہے رمضان کے اندر، واہ واہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اس لیے کہ مومن کا رزق جو ہے اس کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے اور اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت ہو، نمازوں کی پابندی ہو، تسبیحات کا سلسلہ ہے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا اس کے اندر کلمہ طیبہ کا ورد زیادہ کیا جائے، واہ واہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے، اور پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی کثرت کی جائے۔ میں ایک بڑی نفیس بات آپ کو بتاؤں استغفر اللہ کے بارے میں۔ علامہ صاحب قطع کلامی کی معذرت، ایک چھوٹے سے وقفے کا ہم چھوٹے سے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ پارس نیوز حیدرآباد کے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد اور پھر گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں منقطع ہوا ہے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، پارس نیوز حیدرآباد کے زیر اہتمام مرحبا رمضان ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ قاری اصغر حسین حنفی صاحب، جو کہ ایک بڑی خوبصورت اور مدلل گفتگو اور مفصل جوابات کے ذریعے ہمارے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ رمضان کی فضیلت، رمضان کی حکمت کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کے آداب کیا ہیں، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں ہمارے دین اسلام میں۔ تو آئیے چلتے ہیں اسی سلسلے کو دوبارہ جوڑتے ہیں جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا۔ جی حافظ صاحب کیا کہیے گا؟ میں یہ آپ سے کر رہا تھا اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں سے کہ علماء کرام نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اس میں کلمہ طیبہ زیادہ پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ، اور نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے کیونکہ وہ سنت موقدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بات کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات اور میں عرض کر دوں۔ جی دیکھیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نعت سننا سنت ہے، واہ واہ بے شک بڑی اہم بات رکھ کر جی رہا ہوں بالکل جی بالکل اپنے سننے والوں کے لیے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند یہ تھی کہ نعت پڑھی جائے حضور کے سامنے، اور حضور نے اپنا ممبر بھی پیش کیا، احسان تو ذرا سنا تو نے ہمارے سامنے کیا لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھو، آہا سبحان اللہ۔ قرآن پڑھیے۔ تو جس طرح نعت سننا سنت ہے اس طرح قرآن سننا بھی سنت ہے، قرآن سننا بھی سنت ہے، واہ واہ۔ یعنی کہ قرآن سننا بھی رسول اللہ کو پسند ہے۔ اب حاضرین کا غور کرنا چاہیے کہ آپ کی پسند کیا ہے اور رسول اللہ کی پسند کیا ہے۔ سبحان اگر تم نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اپنی پسند کو وہ بنا لو جو رسول اللہ کو پسند تھا۔ سبحان اللہ۔ جب ہماری پسند رسول اللہ کی پسند ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان تو میں عرض کر رہا تھا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھو۔ عرض کیا رسول اللہ نازل تو آپ پر ہوا ہے، اللہ۔ اور شروع میں فرمایا ہاں میرا جی چاہتا ہے قرآن سنو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رمضان میں اہتمام ہونا چاہیے قرآن پڑھنے کا بھی، قرآن سننے کا بھی، کیونکہ قرآن کا بڑا گہرا تعلق جو ہے رمضان کے ساتھ ہے۔ کیا کہنے، اور مجھے علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر یاد آ گیا اس موقع پر کہ قاری وہ ہے نا، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو یہ بات کسی کو معلوم نہیں کہ مومن، یہ بات کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو وہی بات علامہ صاحب نے فرمائی کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا کوئی معمولی بات نہیں، اور اگر قرآن پاک ہاتھ میں لے کر اس کی زیارت کرتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھا جائے تو پھر اس کی فضیلت کا کیا ہی عالم ہوگا اور اس کی کیا ہی فیض و برکات ہوں گے۔ تو علامہ صاحب آپ کی جانب ہم بڑھتے ہیں، اور ایک اور سوال جو اس وقت دور حاضر میں کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ احترام روزہ، اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ روزہ رکھ لینا ہی مکمل کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی، روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور آج کل دور حاضر میں تو آپ کو معلوم ہے کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور سو جاتے ہیں، ایئر کنڈیشنز چل رہے ہیں، ایسیز چل رہے ہیں، روزہ رکھا، سحری کی، نماز فجر پڑھی، اور جن کی چھٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنے گھروں میں ایسی آن کر کے سو جاتے ہیں، روزے افطار کا وقت آتا ہے تو اٹھ جاتے ہیں اور افطار کر لیتے ہیں۔ تو ڈیجیٹلائز ہونے کے ساتھ ساتھ ماڈرنائز بھی ہو گیا ہے روزہ۔
تو اس حوالے سے آپ کیا کہیے گا کہ روزے کا احترام، روزے کا ادب اور روزے کے معاملات کو کس طریقے سے دیکھنا چاہیے بینگ اے مسلم، بینگ اے مومن؟ دیکھیے سب سے پہلے شاید میں ایک بات کو ذہن میں رکھی جو ہم نے ابتداءً آپ سے کی تھی کہ اللہ رب العزت نے روزے فرض کیوں کیے ہیں، جی اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندے جو ہے نا متقی ہو جائے، جی انہیں تقوی پرہیزگاری حاصل ہو جائے، بالکل وہ نیک بن جائے۔ بالکل تو نیک بننے کا واحد ذریعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ بے شک اور روزہ جو ہے جہاں اس میں صرف صبر ہوتا ہے بلکہ اللہ کی ذات پہ توکل بھی ہوتا ہے، توکل کامل بھروسہ بھی ہوتا ہے۔ بے شک جب وہ بھوک و پیاس کو برداشت کرتا ہے تو اسے دوسروں کی بھوک و پیاس بھی یاد آتی ہے۔ بالکل اب آئیے آپ کے سوال کی طرف کہ ہم لوگ عبادات سے کیوں اتنا دور ہو گئے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دوسرے جھمیلوں میں اتنا پھنسا رکھا ہے، فضولیات کے جی لیے ہاں اتنا مشغول کر رکھا ہے کہ ہمیں وقت نہیں مل پاتا۔ بالکل بعض لوگوں نے روزہ رکھنے کے بعد ٹائم گزارنے کے لیے ٹی وی دیکھتے ہیں، جی بعض فلمیں دیکھتے ہیں، بعض ڈرامے دیکھتے ہیں، اور بعض ہمارے نوجوان ساری رات کرکٹ کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیل اور یا پھر سارا دن وہ سارے جو واٹس ایپ موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ جی ہاں اب دیکھیے حدیث رسول دیکھیے اور ہمارے معمولات زندگی دیکھیے۔ جی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاک آلودہ ہو جائے اس کی ناک کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور نے فرمایا خاک آلودہ ہو جائے۔ ہائے ہائے کتنا بڑا بد نصیب ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی اس نے پایا، اسے راضی بھی نہ کر سکا، اللہ، اس کی بخشش بھی نہ ہو سکی، جبکہ بخشش تو عام ہوتی ہے۔ عام ہوتی ہے بے شک۔ افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ہائے ہائے ہر روز 70,000 کی۔ اور یہ بد نصیب انسان جو میں نے ابھی بات کی تھی، تقوی حاصل ہوتا ہے آنکھ سے، کان سے، ہاتھ سے، پیر سے، نگاہ سے، اور یہ بجائے تقوی حاصل کرنے کے، بجائے رب کے قریب ہونے کے، رب سے دور ہوتا جا رہا ہے اور اپنے ٹائم کو برباد کر رہا ہے۔ تو غور تو کر مسلمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے فضول نہیں بنایا ہے، کسی کام کے لیے بنایا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان کو تو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ اکبر، اور بندہ عبادت کے ذریعے سجدتا ہے، بے شک بے شک۔ بندہ عبادت کے ذریعے سجدتا ہے۔ اب میں آپ صوفیہ گفتگو آپ کے سامنے بیان کروں۔ شاید بھائی اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ جائے، مہمان ہو کسی کا بھیجا ہوا، جو بڑا افسر ہو، کوئی بادشاہ ہو، اس کا بھیجا ہوا کوئی ہو، اور آپ اس کی خاطر تواضع نہ کریں، اس کو رسپانس نہ دیں، اس کو ٹائم نہ دیں، بتائیے وہ جانے کے بعد آپ کی کمپلین کرے گا؟ بالکل خوش ہوگا؟ بالکل خوش ہوگا آپ سے؟ نہیں ہوگا۔ بھائی میں اس کے پاس گیا، مجھے رسپانس نہیں دیا، مجھے ٹائم نہیں دیا۔ بالکل ایسا ہی، ذرا غور کریں یہ مہمان کس کا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، اگر اس کا احترام نہ کیا، ہمارے نوجوان تو عام روڈوں پہ کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں چھوٹے بڑے ہم احترام نہیں کرتے۔ ایک روایتوں میں آتا ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ ایک شخص جو تھا نا وہ رمضان کا احترام اپنے بچے کے ساتھ جا رہا تھا، جی تو اس نے کہا کہ اپنے بیٹے کو تھپڑ لگا دیا، جی غیر مسلم تھا۔ جی جی اس نے کہا ابا جی آپ نے مجھے کیوں مارا؟ بولے بیٹا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ مسلمانوں کا مہینہ رمضان چل رہا ہے، اس کا احترام نہیں کیا۔ اس نے کہا ابا جی آپ بھی تو کھاتے ہو؟ اس نے کہا بیٹا میں چھپ کر کھاتا ہوں تو لوگوں کے سامنے کھا رہا ہے، تو لوگوں کے سامنے، مطلب غیر مسلم ہو کر غیر وہ مسلموں کو اتنا اہتمام اس ماہ مبارک کا اور روزے داروں کا خاص طور پر وہ احترام کر رہا ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد شاید بھائی جی وہ گالیاں دے، بے ایمانی کرے، ملاوٹ کرے، فراڈ کرے، دھوکہ دہی کہے، تو پھر اس کے روزے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ رسول اللہ کی وہ حدیث یاد کرے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو روزہ رکھنے کے بعد گالی گلوچ سے نہیں بچتا تو اللہ کو اس کو بھوک پیاس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ اللہ، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ نمازی جو ہوتے ہیں مسجدوں کی زینت ہیں، ایک روایت میں آتا ہے یہ چراغ ہے مسجدوں کے چراغ۔ جزاک اللہ حافظ صاحب، بہت بہت خوبصورت اور بڑی مدلل گفتگو آپ نے فرمائی، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین اور جتنی بھی سامعین پارس نیوز حیدرآباد کے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، یقیناً ناظرین اکرام آپ کو آج کی اس خوبصورت گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور اپنی کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ہماری ٹرانسمیشن آپ کو کیسی لگی، اور انشاءاللہ تعالی یہ پورے 30 روز لائیو ٹرانسمیشن پارس نیوز حیدرآباد آپ کے لیے پیش کرتا رہے گا۔ آپ کے میزبان محمد شاہد مقبول اختر القادری کو اور حضرت علامہ مولانا حافظ قاری اصغر حسین حنفی صاحب کو اجازت دیجیے انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ افطار کا وقت اب قریب آیا چاہتا ہے، تو آپ بھی افطار کی تیاری میں لگ جائیے، اور انشاءاللہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پارس نیوز حیدرآباد کو
اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، تمام انتظامیہ کو یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو کل اسی وقت اسی ٹائم پارس نیوز کی لائیو ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ اس ٹرانسمیشن کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں بتائیے کہ یہ ٹرانسمیشن آپ کو کیسے لگی۔ اجازت دیجئے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔